الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون محترم علماء کرام، پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آپ کے اس علاقے میں اس سال کا یہ میرا پہلا پروگرام ہے۔ اس کے پہلے ایک دو پروگراموں میں میں نے وعدہ بھی کیا تھا، آنے والا تھا، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ لیکن آج کے اس پروگرام میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی مدد سے، اس کے فضل و کرم سے آپ کے درمیان میں پہنچا اور آج کے اس اسٹیج پر
رات کے تقریباً 2:30 بجے مجھے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے، کچھ بات چیت کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے۔ مجھ سے پہلے بہت ساری تقریریں آپ نے سنی، ابھی آپ مولانا توحید عالم صاحب سے توحید کے موضوع پر بہت اچھی تقریر سن رہے تھے۔ اس کے پہلے مولانا سیف الاسلام صاحب حالات حاضرہ پر روشنی ڈال رہے تھے۔ مولانا عبدالرحمن فیضی صاحب وہ بھی اپنے انداز میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں آج کے اسٹیج سے قرآن اور حدیث کی باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 4 پارے کی 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133، 134 اور 135، 3 آیتیں میں نے پڑھی، اور آج کی میری پوری تقریر انہی 3 آیتوں کے اوپر انشاءاللہ ہونے والی۔ ان 3 آیتوں کے اندر کون سی ایسی خاص بات ہے کہ میں آج کی اس تقریر میں انہی 3 آیتوں پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے ذرا ان آیتوں پر غور کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے وَسَارِعُوا، میرے بندو تم جلدی کرو۔ عام طور سے ہماری شریعت میں جلدی کرنے سے منع کیا گیا، جلدی کرنا شیطان کا کام بتایا گیا۔ ہماری شریعت ہر چیز میں کہتی ہے کہ اطمینان سے کام کرو۔ نماز کے لیے بھی جب ہم مسجد میں جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے جایا جائے۔ آپ نے فرمایا نماز میں جاؤ تو اطمینان سے جاؤ۔ نماز ہم پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں اطمینان سے نماز پڑھو، جلد بازی میں پڑھو۔ مگر یہاں اللہ تعالیٰ دوسری بات کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا، میرے بندو تم جلدی کرو، میرے بندو تم لیٹ نہ کرو، تم دیر نہ کرو، تم دھیرے نہ چلو، تمہاری سپیڈ سلو نہیں ہونی چاہیے، تم پوری سپیڈ سے چلو۔ اے اللہ، تیرا قرآن تو ہمیں منع کرتا ہے، تیرے نبی تو ہمیں منع کرتے ہیں کہ ہم کوئی کام جلد بازی سے نہ کریں، ہم کوئی بھی کام کریں تو سمجھداری سے کریں، احتیاط سے کریں، سوچ سمجھ کر کے کریں۔ اے اللہ، تو کون سا کام ایسا ہے جو جلدی کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، میرے بندو اپنے اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے میں جلدی کرو، اپنے اللہ کے سامنے رونے میں جلدی کرو، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے میں جلدی کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، میرے بندو تم اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے جلدی کرو۔ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان کے مہینے میں اس کے آخری عشرے میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینے سے افضل ہے، 84 سال سے افضل ہے۔ اس رات میں ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں بار بار
اور ہمارے نبی نے وہ دعا ہمیں سکھائی. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا تجھے بہت پسند ہے. اے اللہ میں بھی تیرا گنہگار بندہ ہوں، تیرا خطا کار بندہ ہوں. اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. فاعف عنی. رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، پاک راتیں ہیں، لیلۃ القدر ہے. اے اللہ تو اپنے گنہگار بندے کو معاف فرما دے. کبھی غور کیا آپ نے؟ لیلۃ القدر میں ہم نے اللہ سے کیا مانگا؟ روزی نہیں مانگی، اولاد نہیں مانگی، دنیا کی دولت نہیں مانگی. ہم نے مانگا تو بس اتنا مانگا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ معاف کر دے، میرے رب تو معاف کرنے کو پسند. وہی بات یہاں پر اللہ فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. میرے بندو دنیا کے سارے کام تو اطمینان سے ہونے چاہیے، دنیا کے سارے کام سلو اسپیڈ میں ہونے چاہیے، مگر ایک کام فاسٹ اسپیڈ میں کرو، ایک کام میں جلدی کرو، ایک کام میں دیر نہ کرو. اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے میں تم دیر نہ کرو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اپنے رب سے جلدی سے معافی مانگ لو، جلدی کرو، جلدی کرو. ایک چیز ہوگی. دوسری چیز وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اور اے میرے بندو جنت میں جانے کے لیے جلدی کرو، جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو. اللہ تعالیٰ نے جو جنت تمہارے لیے بنائی ہے اس جنت کے لیے تم جلدی کرو. اے اللہ وہ جنت کتنی بڑی ہے، اے اللہ وہ جنت کیسی ہے؟ فرمایا عرضها السماوات والارض. میرے بندو وہ جنت کیسی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم سمجھ بھی نہیں سکتے. بس اتنا سمجھو یہ جتنی بڑی تمہیں زمین نظر آتی ہے، یہ جتنا بڑا تمہیں آسمان نظر آتا ہے، میری جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. آپ ماشاءاللہ گاؤں میں رہتے ہیں، اگر آپ کو کسی اچھے علاقے میں زمین مل رہی ہے، مان لیجئے کہ پاکڑ کے اندر یا صاحب گنج شہر کے اندر، یا آپ ادھر چلے جائیے فرقہ کے اندر، مالدہ کے اندر، بالکل لبے روڈ آپ کو کوئی مکان مل رہا ہو، کوئی زمین مل رہی ہو اور فری میں مل رہی ہو. آپ کو کوئی فون کر کے بتایا فلاں جگہ زمین مل رہی ہے، جلدی سے آ جاؤ رجسٹری کرا لو، سارے کام چھوڑ کے آپ بھاگیں. میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو تم دنیا کی 1 فٹ زمین کے لیے، 1 انچ زمین کے لیے تم دوڑنے لگتے ہو، تم بھاگنے لگتے ہو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. میرے بندو آؤ، میں تمہیں بلا رہا ہوں، آؤ میری جنت کی طرف جلدی سے چلے آؤ. وہ جنت جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 1 فٹ، 1 اسکوائر فٹ جگہ جنت کے اندر، 1 اسکوائر فٹ جگہ لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ. جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ. ایک کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 1 اسکوائر فٹ. جنت کے اندر 1 اسکوائر فٹ جگہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر کے ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس جنت کی قدر تم کیا سمجھو، اس جنت کی ویلو کو تم کیا سمجھو. اس جنت کے اندر 1 کوڑا رکھنے کی جگہ، 1 اسکوائر فٹ جگہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے ہے.
मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, कलकत्ता के अंदर अगर आपको महंगी से महंगी जमीन मिल जाए आप खुश हो जाएंगे। मेरे नबी कह रहे हैं कि जन्नत के अंदर 1 स्क्वायर फीट जगह दुनिया की, पूरी दुनिया की अरबों खरबों की संपत्ति से बढ़ करके है। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ है और जन्नत के अंदर 1 स्क्वायर फीट जगह है। अल्लाह कह रहा है जल्दी करो, कहीं वो जन्नत तुम्हारे हाथ से निकल ना जाए, देर मत करो। अपने रब की जन्नत को पाने के लिए आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ो, कंपटीशन करो, मुकाबला करो, देर मत करो। अफसोस मेरे भाई, उस जन्नत को पाने के लिए हमारी स्पीड बहुत स्लो है।